حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا اور ان کو 5 جگہ پہ ہم نے پایا۔ 5 چیزوں کو تلاش کیا، 5 جگہ پہ ان کو پایا۔ رزق کی برکت کو ہم نے تلاش کیا تو اس کو اشراق کی نماز میں پایا۔ اشراق کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ جماعت زیادہ محبوب ہے جو فجر کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی اور اس کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہی، اور سورج نکل گیا اور سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا نوافل وغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، یہ جماعت مجھے بہت محبوب ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ بیٹھوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور سورج نکل جائے اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے، 2 رکعت اشراق کی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرہ وہ حج اور عمرہ مقبول حج عمرہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ عمل تو تھوڑا سا ہے، مشقت تو تھوڑی سی ہے، لیکن ہمت ہو جائے انسان کے ساتھ، لیکن دل میں انسان کے قدر ہو جائے۔ ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے سارا دن کتنی مزدوری کرتا ہے، اینٹیں لگانے والا کتنی اینٹیں لگاتا ہے، اور کمرے بنانے والا کتنے مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، کتنے سے اس کو 1000 روپے 1200 ملتے ہیں، اس کی قیمت اس کی قدر ہے اس کے دل میں، لیکن ہمارے دل میں آخرت کی قدر نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ، وہ حج اور عمرہ جو مقبول ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، جس کو یہاں سے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ آدمی خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ ہمارا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مقبول حج اور عمرہ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کیا ہے، تھوڑی سی مشقت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا، ان کو 5 جگہ پہ پایا۔ ایک کیا، رزق کی تنگی کو دور کرنے کو تلاش کیا، روزی میں برکت کو تلاش کیا، تو ہم نے اشراق کی نماز میں دیکھا اس کو، اشراق کی نماز سے روزی میں برکت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا، قبر کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، قبر آخر اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے جو کئی من مٹی کے اندر ہے، نہ وہاں لائٹ ہے نہ روشنی ہے انسان کے، اس کے پاس اعمال ہے، نہ وہاں اس کا رشتہ دار ہے اس کے پاس، نہ وہاں اس کی دولت اس کے پاس ہے، جتنی دولت تھی وہ یہاں رہ گئی، جتنے رشتہ دار تھے وہ قبر تک پہنچا کے رہ گئے، پیچھے آ گئے، واپس آ گئے، اس کے رشتہ داروں نے کچھ دن پریشانی غم اور تعزیت کیا اور بس خاموش ہو گئے، اب اپنے کاروبار میں لگ گئے، اپنی مشغولیت میں لگ گئے، ابھی اس کو بھول گئے، ابھی بیٹا بھول گیا باپ کو، بیوی بھول گئی خاوند کو، اسی طرح اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر کا جو اندھیرا ہے اس کی روشنی کو ہم نے تلاش کیا تو اس کو تہجد کی نماز میں پڑھی، جو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے نا، پھر اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں اس اندھیرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں روشنی عطا فرماتے ہیں اس کو۔ اور تیسری کیا، منکر نکیر کے سوالات کا جواب تلاش کیا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہم نے قرآن کی تلاوت میں دیکھا، اس کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو قبر میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، قبر میں اس کو لیے ایک نوجوان کی شکل میں آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو کبھی تو بلند پڑھتا تھا کبھی آہستہ پڑھتا تھا۔ اور منکر نکیر سے قرآن کہتا ہے اگر تم لوگ اس چیز کے مامور ہو، یعنی سوالات کے مامور ہو تو سوال کرو، لیکن میں اس کے ساتھ رہوں گا۔
تو یہ قرآن بھی اس کے لیے سفارشی بن جاتا ہے، قرآن اس کے لیے منکر نکیر کو جواب دیتا ہے۔ تیسرا یہ۔ چوتھا، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پل صراط جو بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس سے آسانی سے پار ہونے کو تلاش کیا، پل صراط سے آسانی سے پار ہونے کو تلاش کیا تو اس کو روزہ اور صدقہ میں پایا، روزہ اور صدقہ میں۔ جو انسان روزوں کی پابندی کرتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے سفر کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور پانچواں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی یہاں تو درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھتے، وہاں میدان ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرش کے سائے، عرش کا سایہ کو تلاش کیا تو اس کو خلوت میں پایا۔ جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عرش کے سایہ کا پانا ایسے آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات پہ چلنا پڑے گا۔